اب سلیکشن میں جو ہے وہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ہم ان میں سے عام طور پہ ایک دیکھتے ہیں. سلیکشن میں جو دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کیپبلٹی اور ایک ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. کیپبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیم ممبر میں جس نے اپلائی کیا ہوا, جو اس وقت اپلیکنٹ کی سٹیج پہ ہے, اس میں اتنی کیپبلٹی ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن کمپیٹیبلٹی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ ممبر ہے اس میں کیا وہ ہماری ویلیوز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, 5 سال کے بعد کیا یہ ہمارے ساتھ کام کر سکیں گے, 6 مہینے کے بعد کیا ہمارے ساتھ یہ کام کر پائیں گے. سو ان کی جو پرسنالٹی ہے, اس کا ادارے کی جو سٹینڈنگ ہے, جو ویلیوز ہیں, ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. Now once you have got the team in, پھر اس ٹیم کو مینج کیا جاتا ہے, ان کے ٹیلنٹ کو مینج کیا جاتا ہے. اور ٹیم مینجمنٹ اور ٹیلنٹ مینجمنٹ کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرق سمجھنا ہے ڈفرنس بٹوین کنٹرولنگ اینڈ ریگولیٹنگ. جو لوگ اپنی ٹیم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی ٹیمیں ہمیشہ انیفیکٹو ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان کی کریٹیوٹی, ان کی امیجنیشن ساری مر چکی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی آئیڈیا لے کے جائیں ہماری کس نے سننی تو ہے نہیں, بیکاز وی آر بین کنٹرولڈ. بٹ اف دے فیل دیٹ ایز اپوز ٹو بین کنٹرول دے آر بین ریگولیٹڈ, تو اس سے ایک انسپریشن پیدا ہوتی ہے کہ میرے آئیڈیا کی قدر کی جائے گی, میں جا سکتا ہوں, میں بات کر سکتا ہوں. تو بیسکلی ٹیم میں جو سمری ہے, جو ابھی تک میں نے بات کی, کہ ٹیم کو سلیکٹ کرنا بائی نوئنگ واٹ آر دا پرابلمز دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ریزالو تھرو دس ٹیم, اور پھر اس ٹیم کے اندر کیپبلٹی بھی ہونی چاہیے اور کمپیٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور دوسرے پھر یہ کہ اس ٹیم کو آپ ریگولیٹ کریں, اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں.